السلام علیکم دوستوں، یہ کہانی 25 سالہ حنان کی ہے۔ ویسے تو وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا، لیکن اس کو اپنی فیلڈ چھوڑ کر جس چیز کا بھوت سر پہ سوار تھا وہ تھی ولاگنگ۔ اس کا خواب تھا کہ وہ مشہور ہو جائے، ہر چینل پر اس کا نام ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا۔ وہ ویڈیوز بنانے کے لیے ہر نئی جگہ ڈسکور کرنا چاہتا تھا۔ حنان کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ 6 بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹا تھا۔ ماں باپ چاہتے تھے کہ اس کے سر پر سہرا سجے۔ وہ سب کے فرض سے سبکدوش ہو چکے تھے، اور یہ تھا کہ سر پہ ہیڈ فون لگائے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھرتا۔ اچھی بھلی نوکری بھی چھوڑ دی۔ حنان کی سوشل میڈیا کی پوسٹیں اب لوگ دیکھنے لگے تھے۔ اس نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی بنا لیا تھا۔ روز و شب ایسے ہی گزر رہے تھے۔ کچھ ٹائم اس نے جاب بھی کی تھی۔ اپنی سیونگز اور کچھ بھائی اور والد سے لے کر ایک جگہ انویسٹ کر دیے تھے۔ قسمت اچھی تھی، گھر بیٹھے پیسے مل جاتے تھے، خرچہ آرام سے نکل آتا تھا۔ اسی لیے وہ ان کاموں میں لگ گیا۔ نئے آئیڈیاز سوچنا، بہترین سے بہترین ایڈیٹنگ، بس یہی اس کا جنون تھا۔ انہی دنوں میں اس کے دوستوں نے مل کر ہالے جانے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے منگل کا دن منتخب کیا۔ وہاں ریزورٹ بک کروا لیا گیا۔ نائٹ اسٹے کا ارادہ تھا۔ کراچی سے دور اس جھیل کو خونی جھیل بھی کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں پر 1000 سے زیادہ مگرمچھ موجود ہیں۔ حنان بہت ایکسائٹڈ تھا۔ یہ ایک نئی ڈسکوری ہوگی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا خطرناک سفر ہوگا۔ 5 دوستوں کا یہ قافلہ سلیم، زید، بابر، امتیاز اور حنان پر مشتمل تھا۔ امتیاز کے پاس اپنی گاڑی تھی۔ اس نے ہی سب کو پک کیا۔ کراچی کے حدود سے باہر نکل کر تقریباً 2 گھنٹے میں یہ لوگ اپنی منزل پر پہنچے۔ جھیل شروع ہو گئی تھی۔ کچے روڈ پر گاڑی چل رہی تھی۔ روڈ کے بائیں طرف ڈھلان اور نیچے بہت سارے پتھر تھے، اور ان پتھروں کے ساتھ ہی جھیل تھی۔ کچھ گدلا گدلا سا پانی تھا۔ ورکنگ ڈے ہونے کی وجہ سے یہاں رش تو نہ تھا، پر سناٹا بھی نہیں تھا۔ مقامی لوگ بھی آ جا رہے تھے، لیکن یہاں کی فضا کچھ الگ سی تھی۔ ناشتہ تو یہ راستے میں ہی کرائے تھے۔ کھانے کے لیے پورا ساز و سامان ساتھ لائے تھے۔ حنان کی ولاگنگ جاری تھی۔ اس نے ایک بہترین پروفیشنل کیمرہ لیا ہوا تھا۔ ابھی یہ لوگ ریزورٹ پر نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں کچھ مقامی لوگوں کو جاتے دیکھ کر حنان نے گاڑی رکوائی۔ وہ ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہاں روڈ کی سائڈ پر سیمنٹ کی بینچیں اور بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس وقت وہاں رینوویشن بھی چل رہی تھی۔ حنان گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کے پاس آیا۔ وہ سادہ سے لوگ تھے، کیمرہ دیکھ کر ہی خوش ہو گئے۔ حنان ان لوگوں کے ساتھ وہیں بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ ریزورٹ بس کچھ تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا۔ حنان نے دوستوں کو کہا، تم چلو میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھی بعد میں انٹرویو کر لینا، لیکن حنان کسی کی کہاں سنتا تھا۔ ان لوگوں میں ایک آدمی اور 2 بچے تھے۔ حنان نے جب ان سے بات کی تو اسے بہت سی باتیں معلوم ہوئی۔ مگرمچھ اس پانی میں بہت بڑی تعداد میں تھے۔ بچوں نے تو یہ بھی بتایا کہ اکثر مگرمچھ پانی سے نکل کر روڈ پر آ جاتے ہیں۔ یہ غریب لوگ تھے۔ پانی جو ایک بنیادی ضرورت ہے وہ میسر نہیں تھی۔ ان کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے جھیل پر جاتی تھیں۔ 2005 میں مگرمچھ ایک لڑکی کو گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ اس کی جلد ہی شادی ہونے والی تھی۔ بعد میں اس کی ہڈیاں ملی۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش مچھلی پکڑنے کا تھا۔ ان کے پاس تو مناسب کشتیاں بھی نہ تھیں۔ محدود وسائل اور مشکل زندگی ہماری طرح نہیں۔ دیکھا جائے تو ہر طرح کی آسائش ہمیں میسر ہے۔ ان سے باتیں کرتا اپنا کیمرہ اٹھائے حنان ریزورٹ پہنچ گیا۔ بہترین بنا ہوا ریزورٹ دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے 2 کمرے لیے تھے۔ چھت پر باقاعدہ سولر سسٹم لگایا گیا تھا۔
ساتھ ہی ڈائننگ ایریا بھی تھا۔ کھانا ان لوگوں کا خود بنانے کا ارادہ تھا۔ ریزورٹ کے باہر چبوترا بنا ہوا تھا، گیس تو وہاں تھی نہیں۔ وہاں مقامی لوگ آپ کو لکڑیاں لا دیتے ہیں تاکہ کھانا بنایا جا سکے۔ سلیم بریانی بنا رہا تھا۔ زید، بابر اور امتیاز اطراف کا جائزہ لینے چل دیے اور حنان کیمرہ نکال کر شوٹ کرنے لگا۔ سلیم کچھ لینے اندر گیا۔ وہاں مقامی لوگ ابھی آ جا رہے تھے۔ جس طرف یہ کھانا بنا رہے تھے وہاں کافی جھاڑیاں بھی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ شوٹ کرتے حنان کو جھیل کے پانی میں کچھ حرکت سی محسوس ہوئی۔ حنان نے غور کیا تو مگرمچھ کی دو آنکھیں پانی سے جھانک رہی تھیں۔ حنان کے جسم میں تو سنسنی دوڑ گئی۔ مگرمچھ اور وہ بھی اتنا قریب۔ حنان سب چھوڑ چھاڑ کیمرہ اٹھائے دبے پاؤں جھاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ حنان پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ وہ سانس روکے محو ہو کر شوٹ کرنے میں لگا تھا اور مگرمچھ حنان کو گھورنے میں۔ وہ اتنا مگن تھا کہ یہ خوف ہی نہ رہا کہ اگر وہ پھسل گیا تو سیدھا مگرمچھ کا نوالا بنے گا۔ ریزورٹ سے سامان اٹھا کر نکلتے سلیم کی نظر حنان پہ پڑی۔ وہ سامان وہیں پھینک کر تیزی سے بغیر آواز کیے حنان کی طرف لپکا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حنان کا پاؤں پتھر پر پڑا اور وہ بیلنس نہ کر سکا۔ کیمرہ ہاتھ سے چھوٹ کر جھیل کے کنارے پہ جا گرا۔ شکر تھا کہ سلیم حنان کے سر پہ پہنچ گیا تھا اور اس نے اس کو پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ یہ سب سیکنڈوں میں ہوا۔ حنان بیچارہ تو کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ وہاں جھیل میں تھرتلی مچ گئی تھی۔ مگرمچھ لپک کر اوپر کنارے تک آیا، پھر اندر چلا گیا۔ سلیم نے تو حنان کو ایک تھپڑ بھی دے مارا۔ تو پاگل ہے کیا؟ مر جاتا ابھی۔ حنان کو بھی شاک لگا تھا اور اس سے بڑا شوق یہ بھی تھا کہ کیمرہ گر گیا تھا، لیکن وہ پانی میں نہیں بلکہ کنارے پر ہی پڑا تھا۔ حنان پلٹ کر کیمرے کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ سلیم غصے سے چلایا، لعنت بھیج اس پر۔ حنان تو اندر جا ابھی۔ حنان چپ چاپ چلا گیا۔ پیچھے سے باقی دوست بھی آ گئے۔ سلیم کو غصہ کرتے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ ساری بات جان کر سب نے سر پکڑ لیا۔ یہ لوگ حنان کے جنون کو جانتے تھے، لیکن آج وہ مرتے مرتے بچا تھا۔ وہاں چند مقامی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے اور کچھ لوگ آ جائیں تو ہم کسی بھی طرح آپ کا کیمرہ نکلوا دیں گے، لیکن اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں۔ مگرمچھ گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ زید اور امتیاز جا کر حنان کو لے کر آئے۔ ماحول میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو دور کرنے کے لیے وہ آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگے۔ حنان چپ سا ہو گیا تھا لیکن شرمندہ بھی لگ رہا تھا۔ بریانی بن گئی تھی، سب نے مزے لے لے کر کھائی اور پھر سب مل کر تھوڑا آگے تک گھومنے چلے گئے۔ یہاں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی فیملی نہیں تھی۔ اس جگہ میں لوگ بھی ہوں تو ایک سناٹا سا تھا۔ اب حنان بھی نارمل ہو گیا تھا۔ یہ لوگ واپس ریزورٹ پہنچے۔ کیمرہ نکلوانا تو تھا لیکن مقامی لوگوں نے کل صبح نکالنے کو کہا تھا۔ رات باربیکیو کا پروگرام تھا۔ مسالہ یہ لوگ لگا کر لائے تھے۔ باربیکیو زید اور بابر بنا رہے تھے۔ ان کے پاس سولر لائٹس بھی تھیں اور بہت دور تک روشنی ڈالنے والی پروفیشنل ٹارچ بھی۔ ریزورٹ کے باہر روڈ پر تو اتنی روشنی کا انتظام نہ تھا۔ انتظامیہ کی طرف سے صرف 2 افراد موجود تھے۔ ان کی ہدایت تھی کہ جلد از جلد یہ کھانے کا سلسلہ ختم کریں۔ پھر انہوں نے لائٹس لگائیں تو وہ چھوٹی سی جگہ جگمگ کرنے لگی۔ کوئلے دہکائے جانے لگے۔ حنان کے پاس کیمرہ تو تھا نہیں لیکن وہ اپنے موبائل سے ہی شوٹ کر رہا تھا۔ اس کو ویڈیو بناتا دیکھ کر سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی رہ گئے۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ انتظامیہ کے بار بار کہنے پر یہ لوگ جلد سے جلد باربیکیو ختم کر کے اندر لے آئے۔ روم میں آرام سے بیٹھ کر کھانے کے ساتھ مووی انجوائے کرنی تھی۔ مووی لگا کر کھانا شروع ہوا۔ یار کولڈ ڈرنک تو لاؤ، بابر نے سلیم سے کہا۔ سلیم نے بتایا یہاں جو فریج میں رکھی تھی وہ تو ہم لوگوں نے ختم کر دی تھی، باقی گاڑی میں رکھی ہیں۔ بابر سلیم اور سلیم بابر سے کہنے لگا تم لے آؤ۔ حنان ایک دم اٹھا، میں لے کر آتا ہوں۔ ٹارچ لے کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ حنان ریزورٹ سے باہر آیا۔ گاڑی پاس ہی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ گاڑی سے کولڈ ڈرنک کے کین نکالے۔ ریزورٹ کے گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ اس نے کین کے ڈبے وہیں رکھ دیے اور ٹارچ لے کر جھاڑیوں کی طرف پلٹا۔ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کیمرہ وہاں ہے کہ نہیں۔ جھاڑیوں کے پاس جا کر
جو حنان نے لائٹ ماری روشنی دور تک گئی، اس کو کنارے پر اپنا کیمرہ پڑا دکھ گیا۔ اچانک اس کو ایسا لگا وہاں کنارے پر کوئی اور بھی ہے۔ اس نے ٹارچ کو دائیں طرف گھمایا، سرخ لباس میں وہاں کوئی عورت تھی شاید، جو اطمینان سے کنارے سے پانی بھر رہی تھی۔ حنان تو جیسے اچھل پڑا۔ سنو اے عورت، میری بات سنو، وہاں میرا کیمرہ پڑا ہے، اٹھا دو پلیز۔ جنون جب ایسا ہو تو انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ حنان نے یہ بھی نہ سوچا کہ رات کے اس پہر اس سنسان خونی جھیل پر کون ہوگی جو پانی بھرنے آئے۔ وہ عورت پلٹی نہیں، پانی بھرنے میں لگی رہی۔ کیمرہ اس عورت کے تھوڑے ہی فاصلے پر پڑا تھا۔ حنان کے اتنے آواز لگانے پر وہ بغیر پلٹے اطمینان سے کیمرے کی طرف گئی۔ حنان اپنی ٹارچ اس کے ساتھ ساتھ گھما رہا تھا۔ ہاں یہ اٹھا دو مجھے، میں تم کو پیسے دوں گا۔ وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ اس عورت نے پلٹ کر کیمرہ حنان کی طرف بڑھایا۔ حنان کیمرہ لینے کے لیے نیچے اترنے لگا۔ اس سب میں اس عورت کے چہرے پر لائٹ ہی نہیں ڈالی، اسے تو بس اپنا کیمرہ چاہیے تھا۔ ارے یہ حنان کہاں رہ گیا؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ سلیم کی بات پر بابر نے چونک کر اس کو دیکھا۔ سلیم نے بھی اسی پل کچھ سوچا کہ اس کو بھیجا ہی کیوں۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر باہر بھاگا۔ باقی سب بھی تیزی سے اٹھ کر دوڑے۔ گیٹ تک پہنچے تو کولڈ ڈرنک گیٹ پر پڑی تھی۔ وہ حنان کو آواز دیتے روڈ پر آ گئے۔ حنان اس سے کیمرہ لینے کے چکر میں اب نیچے آ گیا تھا۔ لائٹ اس کے ہاتھ میں تھی اور آن تھی، لیکن وہ زمین پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کے ہاتھ سے کیمرہ لیا اور بے تابی سے اس پر لائٹ مار کر دیکھنے لگا۔ کیمرہ بالکل صحیح تھا۔ اس نے کیمرہ آن کیا اس عورت کا شکریہ کہنے کے لیے۔ اب جو حنان نے چہرہ اٹھایا تو وہ عورت وہاں نہیں تھی۔ اب وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا پاؤں پکڑ کر زور سے گھسیٹا۔ ٹارچ ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں جا گری اور کیمرہ جھاڑیوں میں۔ چھپاک کی آواز اور روشنی جھاڑیوں کے اس طرف دکھی۔ سارے دوست ادھر بھاگے۔ سلیم گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ وہاں پہنچے تو دل دھک سے رہ گئے۔ حنان کا پاؤں شاید مگرمچھ کی گرفت میں تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی چیز اس کا پاؤں نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی آواز سے انتظامیہ کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ سلیم بہت تیزی سے گاڑی سے رسی نکال لایا۔ سب نے رسی کو پکڑ لیا۔ حنان رسی پکڑ۔ وہ اب اس کو پانی میں گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ حنان نے آخری کوشش کے طور پر اچھل کر رسی پکڑ ہی لی۔ سلیم کو ایک سرخ آنچل سا حنان کے پیچھے دکھا۔ تم سب لوگ جو صورتیں یاد ہے پڑھو، جلدی زور لگاؤ۔ سلیم سمجھ گیا تھا یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اس وقت اس کا ہی دماغ کام کر رہا تھا۔ باقی سب نے تو ہاتھ پیر چھوڑ دیے تھے۔ سب کا بآواز بلند صورتیں پڑھنا تھا۔ زور کم ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے حنان کو اوپر کھینچ ہی لیا۔ وہ نڈال تھا۔ اس کو اٹھا کر روم میں لائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے پاؤں پہ کسی چیز کا نشان نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا پاؤں بہت زور سے پکڑا گیا تھا۔ ان لوگوں نے اسی وقت وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن رات کے وقت جانا خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ سب صبح کا انتظار کرنے لگے۔ حنان نے جب تفصیل بتائی تو وہ سن کر سب کو حیرانگی ہوئی، لیکن سلیم پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ مگرمچھ نہیں ہے۔ صبح مقامی لوگ حسب وعدہ حنان کا کیمرہ لے آئے۔ ان کو جب یہ سب پتہ چلا، ان کا کہنا یہی تھا، ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ وہاں نہ جائیے گا۔ یہ تو خوش قسمت ہے، اس کی زندگی لکھی تھی بچ گیا، ورنہ کوئی وہاں سے واپس نہیں آتا۔ حنان بس چپ تھا، اور جب کیمرے کی ریکارڈنگ کھولی گئی اس میں رات کی ریکارڈنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ لیکن ہاں، وہاں سے آنے کے بعد حنان نے ویلاگنگ چھوڑ دی اور انجینئرنگ کی جاب کرنے لگا۔